آپ جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے، صاحبان، چاہے جس ایج میں بھی ہو، ایک اولاد کے اوپر ایک باپ ہوتا ہے. جو بھی دنیا آپ کی آگے پیچھے گھوم لے، آپ کی مدد کر لے، باپ ہے، انگلی پکڑ کے آپ کو چلانا سکھاتا ہے. پہلی خوشی بھی اسی کو ہوتی ہے جب آپ دنیا میں آتے ہو، آپ کو اپنا نام دیتا ہے. سوچے نا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنا نام دے رہا ہے، فلاں ابن فلاں. کس کے بیٹے ہو؟ دنیا یہ پوچھتی ہے نا کس کے بیٹے ہو. تو میں آپ سوچے نا کہ کتنا میرے اوپر وہ کرم کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی سٹرگل. جو بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کو صحت دے، سلامتی دے، بہرحال اپنی زندگی میں آپ بھی سب بہت سارے لوگ باپ ہیں ماشاءاللہ. کتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد خوش رہے، کتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد کی تعلیم اچھی رہے. جو وہ کر سکتا ہے بہرحال. کبھی ہم نے نہیں سوچا ایسا ہے محترم کہ ہمارا باپ کن سختیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے. آج کی اولاد تو ویسی ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب چاہیے، ان کو دینا کچھ نہیں ہے. نہیں دو تو بولیں گے ہمارے لیے کیا تھا. آپ سب کو نہیں بول رہا، ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں جو یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے، لیکن آپ سوچیں نا کہ وہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا کہ وہ کن سختیوں کو گزارتا ہوا اس تک لاتا ہے. کوئی آپ کو اچھی تعلیم کے لیے دو جگہ کام کرنا، ادھر بھاگ دوڑ کرنا، ادھر کرنا، آپ کے لیے گھر بنانا، کسی طریقے سے آپ خوش رہیں. باپ، اسی لیے حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اگر باپ دعا کرے، یقیناً ماں کی سفارش زیادہ ہے، لیکن باپ ہے. اور بعض وقت ہم اپنے باپ کو شکریہ بھی نہیں کہتے زندگی میں. ماں کے پاؤں تلے جنت اللہ نے رکھی، لیکن باپ بھی تو صاحبان ہے. باپ ہے تو ماں کی جنت ہے نا جانے محترم. اگر باپ نہیں ہے تو ماں کہاں سے آئے گی؟ تو ہم اپنے، اور کتنے احکام دیکھیں آپ رسالہ حقوق میں، یہ جو امام سجاد علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں آپ دیکھیں جو احکام ہے، حقوق، حق. باپ کا حق کیا ہے آپ کو پتہ؟ باپ کا حق یہ ہے کہ جہاں باپ کمرے میں آئے کھڑے ہو جاؤ، جتنی دفعہ آئے. یہ باپ کا حق ہے، یہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے اس کے اوپر کہ میں بولیں گی میں بڑا نا. کمرے میں آئے، آپ بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، باپ کا حق ہے. باپ کے آگے مت چلو، باپ کو انگلی کا اشارہ مت کرو، یہ امام نے فرمایا. باپ کو اس کے نام سے مت پکارو، آپ کا حق ہے. تو ہم اپنی زندگی میں ان حقوق کے کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہ بہرحال جنریشن گیپ آ جاتا ہے. مطلب کچھ بزرگ ہیں، بہت سی چیزیں آج کے زمانے سے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن کہیں پر بھی ماں باپ کے احترام کو کم نہیں کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اف سے کم کوئی اور لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے والدین کے سامنے اف مت کہو. خوب برکت اسی میں. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں برکتیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، گھر میں برکتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ماں باپ کی خدمت کریں. جانے محترم، ماں باپ آپ سے راضی ہو جائے، دل سے دعا دیتے ہیں، دل سے. جب دل سے نکلتی ہے نا تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. وہ ہم احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. جب دنیا چلے آتے ہیں سر پیٹتے ہیں، یار کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا. اور باپ کے لیے تو بیٹے کی یا اولاد کی خوشی یا اس کی کامیابی جتنی باپ کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں. یہ
بہت ہے. خود یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین لذتوں میں یہ لذت ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے، یعنی باپ کے لیے. اور سخت ترین صدمہ باپ کے لیے کہ بیٹا جوان ہو اور دنیا سے چلا جائے. بہت سخت. وہی دن آ رہے ہیں بہرحال، کربلا کے دن اور ایام عزا کے دن. لیکن بہرحال باپ کی قدر کریں اپنی زندگی میں، ہے خدمت کریں، دعا کریں، دعائیں لیں ان سے. میں دنیا میں بہرحال اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں، مختلف جگہ جاتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کو اپنے اطراف میں، وہ کامیابیاں انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت سے حاصل کی. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ احترام کرے ماں باپ، اپنے ماں کے باپ کے ہاتھوں کو چوما کرے، بوسہ لیا کہ آپ نے میری خاطر یہ زحمت کی ہے. یہ ہاتھ نہ جانے کہاں کن کن جگہ پہ کام کر کے ہمارے لیے ایک لقمہ حلال لے کر آتے ہیں. شکر خدا کی بارگاہ میں پھر ان کا بھی شکریہ ضروری ہے جانے میں، بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کر لیں کہ وہاں پیکیج بڑا ملے. بنڈل پیکیج نہیں ہوتا موبائل کمپنیوں میں، اتنے میں ڈالو اتنے جی بی، اتنے کال منٹ فری. یہ پیکیج یہاں دنیا میں لیں. یہ بعض اوقات دعاؤں سے مل جائے گا، بعض اوقات ماں باپ کے پاؤں دبانے سے مل جائے گا، کچھ بھی مل جائے گا کسی بھی طریقے سے. آپ کی مرضی، آپ کی اپنی قسمت ہے. کسی کو دعا کہاں لے جاتی ہے، کسی کو ماں باپ کہاں لے جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اس کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے. آج ہم اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ کر لیا. دنیا بھی ہمیں ہماری تعریفیں کرتی ہے، دیکھو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کر لیا ہوگا. یہ نہیں پتا کہ پیچھے کس کی دعائیں ہیں، کس کے سہارے ہیں، کنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے. وہ کوئی اور ہے. کوئی اور تھوڑی پریشان ہوتا تھا جب میں پریشان ہوتا تھا، کوئی اور تھوڑی دعا کرتا تھا جب میں گھر سے نکلتا تھا. کوئی نہیں کرتا جانے محترم ماں باپ کے علاوہ، وہی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو جب حضرت موسیٰ طور پہ، آپ کو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر، کیا حضرت موسیٰ اور کیا پروردگار، کیا محبت تھی پروردگار کو حضرت موسیٰ سے. طور پہ گفتگو ہے، کلیم اللہ ہے، کلام کر رہے ہیں پروردگار سے. تو آواز آئی غیب سے، موسیٰ سنبھل کے جانا طور پہ، ماں نہیں ہے جو پیچھے دعا کرے گی. جانے بہت ضروری ہے کہ اس نعمت کو سمجھے. یہ نعمت چلی جائے گی دنیا سے، پھر انسان خود ماں باپ بن جاتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے جب اولاد تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا، پھر انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا ہوگا. آج کل تو بچے بڑے تیز ہیں، ان کو بولو نا بھائی بہت تنگ کرتے ہو، کہتا آپ نے بھی تو تنگ کیا ہوگا. مقافات عمل جو ہے وہ بعض اوقات دنیا میں ہی آنا شروع ہو جاتا ہے.